ونستغفره. آج کے درس میں 3-4 مسائل یاد رکھیں گے، لیکن ان مسائل کو سمجھنے سے پہلے 2 ابتدائی باتیں ضرور سمجھیں گے. ایک بات تو یہ ہے، یہ جو ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ رفع یدین کرنا چاہیے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ رفع یدین نہیں کرنا چاہیے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آمین اونچا کہنا چاہیے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آمین آہستہ کہنا چاہیے. یہ جتنا بھی فروعی اختلاف ہے ائمہ مجتہدین کا یا صحابہ اکرام کا، یہ اختلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف بھی ایک بہت بڑی رحمت ہے. پھر یہ جو اختلاف ہے یہ چند فروعی مسائل میں ہے، اور یہ اختلاف اس لیے ہو گیا ہے کہ حکم ایک ہے اور اس کو پورا کرنے کے طریقے 2 ہیں. حدیث میں حکم ایک ہے اور طریقے 2 ہیں، یا حکم تو ہے لیکن اس کو کس طرح ادا کرنا ہے اس کے بارے میں کوئی نص موجود نہیں ہے. قرآن اور حدیث میں صراحتاً حکم کو ادا کرنے کا طریقہ بیان نہیں ہوا ہے. اس کے لیے صحابہ کرام کو، مجتہدین کو اجتہاد کرنا پڑا ہے. یہ چند 20% مسائل ہیں جن میں اختلاف ہے، نص کے متعارض ہونے کی وجہ سے یا نص کے نہ ہونے کی وجہ سے. اور یہ اختلاف ایسا اختلاف ہے کہ جو افضل اور غیر افضل کا اختلاف ہے، جائز ناجائز کا اختلاف نہیں ہے، حلال حرام کا اختلاف نہیں ہے، اور یہ اسلام اور کفر کا اختلاف نہیں ہے. مثلا جو کہتے ہیں کہ آمین آہستہ پڑھنا چاہیے، اگر ان کے سامنے کوئی آمین اونچا پڑھ لے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی. اور جو کہتے ہیں کہ آمین اونچا پڑھنی چاہیے، ان کے سامنے اگر کوئی آمین آہستہ پڑھے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ان کی نماز نہیں ہوئی. یہ جائز ناجائز کا اور کفر اور اسلام کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ افضل اور غیر افضل کا اختلاف ہے. ایک امام صاحب کے نزدیک یہ والی بات زیادہ پسندیدہ ہے اور ایک امام صاحب کے نزدیک یہ والی بات زیادہ پسندیدہ ہے، ورنہ جائز دونوں ہے. جائز کیا ہے؟ دونوں ہے. تو یہ جو اختلاف ہے یہ فروعی مسائل میں اختلاف ہے، نصوص کی متعارض ہونے کی وجہ سے یا نص کے نہ ہونے کی وجہ سے. اور 20% مسائل میں اختلاف ہے، باقی تو اتفاق ہی اتفاق ہے. اور یہ اختلاف بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور یہ افضل اور غیر افضل میں ہے. پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ اختلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ہوا ہے اور آپ کی موجودگی میں بھی ہوا ہے. آپ نے اس کی نکیر نہیں فرمائی، اس کا انکار نہیں فرمایا، بلکہ اس کی تصویب فرمائی ہے، اس کو پسند فرمایا. جیسا کہ بخاری شریف میں آتا ہے، غزوہ احزاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو قریظہ جو یہود کی بستی ہے اس کا گھیراؤ کرنا ہے، اور تم میں سے ہر ایک نے نماز عصر وہاں جا کر پڑھنی. لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک پر یہ لازم ہے کہ نماز عصر جا کر بنو قریظہ میں ادا کرے. لیکن راستہ تھا، سفر تھا، نماز عصر تک وہاں نہیں پہنچ سکے. اب جب نماز عصر کی نماز فوت ہونے لگی تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا. بعض صحابہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنو قریظہ میں پڑھ لیں، اس لیے ہم تو وہاں جا کر پڑھیں گے، بے شک فوت ہوتی ہے تو فوت ہونے دیں، مغرب میں پڑھیں گے. اور بعض نے فرمایا نہیں، وہ جو دوسری احادیث ہیں اور آیت مبارکہ ہیں کہ نماز کو وقت پر پڑھنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لیے فرمایا تھا کہ ہم وہاں پہنچ جائیں گے. اب نہیں پہنچ سکے تو نماز فوت ہو رہی ہے، یہاں پر ہمیں ادا کرنی چاہیے. بعض صحابہ نے وہاں ادا کر لی اور بعض نے
بعد میں جا کر بنو قریظہ میں ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمایا تم نے بھی ٹھیک کیا اور تم نے بھی ٹھیک کیا۔ اس طرح کی اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اختلاف ہوتا رہا ہے اور بعد میں بھی صحابہ میں اختلاف رہا ہے اور ائمہ مجتہدین میں بھی اختلاف رہا ہے اور یہ اختلاف قیامت تک رہے گا۔ یہ فروعی مسائل کا اختلاف ہے، یہ جائز ہے، یہ پسندیدہ ہے اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت فرمایا۔ جیسا کہ بخاری شریف میں آتا ہے اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب فلہ اجران، اگر کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور وہ اس کا اجتہاد صحیح ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ 2 ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ وَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، اگر کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور وہ اس کا اجتہاد غلط ہو جاتا ہے تو پھر اس کو 1 ثواب ملتا ہے، پھر بھی اس کو اجتہاد کرنے پر اللہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ بہرحال یہ فروعی اختلاف ہے جس کو رحمت کہا گیا ہے اور یہ 20% مسائل میں ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ہوا ہے۔ یہ پہلی تمہیدی بات تھی۔ دوسری تمہیدی بات یہ یاد رکھیں کہ دین اسلام کے جو ماخذ ہیں، دین اسلام ہمیں کہاں سے حاصل ہوتا ہے، وہ 4 ہیں۔ دین اسلام کے دلائل کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ ایک قرآن مجید ہے۔ دین اسلام کے جو احکام جو ثابت ہوتے ہیں وہ کس سے ہوتے ہیں؟ قرآن مجید سے ہوتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں احکام کو نازل فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں 2 باتیں ایسی چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا نا تو پھر تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ کتاب اللہ و سنت رسول ہی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ تو قرآن مجید دین اسلام کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسری دلیل دین اسلام کی وہ سنت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دین اسلام کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہوتا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی کہیں وہ کرو، وہ جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں تم میں 2 امر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید، ایک میری سنت ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ بلکہ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کی بھی اتباع کرنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کی بھی اتباع کرنا، اس لیے کہ یہ میری اتباع کرنے والے ہیں، ان کی سنت میری ہی سنت ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرے خلفائے راشدین میری سنت کے خلاف عمل کریں۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہ بالنواجذ، آپ نے فرمایا ایسے مضبوطی سے پکڑنا میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو جیسے کوئی چیز داڑوں کے اندر مضبوطی سے پکڑی جاتی ہے، اتنی مضبوطی سے اس چیز کو تو تھام لینا۔ اور سورہ توبہ میں آتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ صحابہ کا ذکر ہے، مہاجر اور انصار۔ والذین اتبعوہم باحسان، یہ قیامت تک صحابہ کی اتباع کرنے والوں کا ذکر ہے کہ یہ صحابہ ہیں، اولون سابقون مہاجرین انصار، اور پھر ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے راضی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم۔ خیر قرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، آپ نے فرمایا کوئی بھی عمل ہوا نا اس کو خیر قرون کے ساتھ، میرے زمانے کے ساتھ، میرے صحابہ کے اور صحابہ کے بعد کا جو زمانہ ہے تابعین کا، اس زمانے کے ساتھ ملانا، میچ کرنا، اگر مل گیا تو قبول ہے ورنہ مردود ہے۔ تو قرآن مجید سے ہمارے احکام ثابت ہوتے ہیں، حدیث مبارکہ سے ہمارے احکام، سنت سے ہمارے احکام ثابت ہوتے ہیں، ایسی اجماع امت سے بھی ہمارے احکام ثابت ہوتے ہیں۔ امت جب کسی بات پر اتفاق کر لیتی ہے
تو وہ بات بھی ایسے ہی ثابت ہوتی ہے جیسے کہ قرآن مجید سے ثابت ہونے والی بات ہوتی ہے، یہ سنت سے ثابت ہونے والی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ امت کے مجتہدین، امت کے نیک لوگ، امت کے علماء اور امت کے فقہاء اولیاء کسی گمراہی پر اتفاق نہیں کر سکتے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ساری امت گمراہ ہو جائے۔ بخاری شریف میں آتا ہے لَإِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّةَ محمد، ایک روایت میں آتا ہے امتی، اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کریں گے کہ میری امت کو گمراہی پر جمع کر دیں، ساری امت گمراہ ہو جائے۔ امت من حیث الامہ معصوم ہے، امت جیسے نبی معصوم ہے، امت من حیث الامہ بھی معصوم ہے کہ ساری امت گمراہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ید اللہ علی الجماعہ، جماعت کے ساتھ جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں، وہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ من شذ شذ فی النار، اور جو جماعت سے علیحدہ ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پھر جہنم میں جاتا ہے۔ اجماع امت یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے جس پر فقہا، صحابہ، تابعین، مجتہدین اتفاق کریں، وہ بات بھی ایسی ثابت ہوتی ہے جیسے کہ قرآن اور سنت سے ثابت ہونے والی۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، دیکھیں کہ یہ مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو بھی جہنم میں۔ اجماع سے بھی ہمارے احکام ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے ہی چوتھی دلیل جو ہے نا وہ قیاس ہے کہ بعض احکام ایسے ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث میں صراحتاً ان کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہوتا ہے، اس میں مجتہد کو قیاس کرنا پڑتا ہے۔ اس زمانے میں درجہ اجتہاد کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اس زمانے میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کو درجہ اجتہاد حاصل تھا، لیکن پھر بھی وہ اجتہاد نہیں فرماتے تھے، تقلید کرتے تھے۔ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو درجہ اجتہاد حاصل تھا، لیکن یہ بھی اجتہاد نہیں فرماتے تھے بلکہ تقلید ہی کرتے تھے۔ یہ تو بہت بعد کے لوگ ہیں، اس وقت کسی کو درجہ اجتہاد حاصل نہیں۔ اجتہاد کے لیے بہت زیادہ علوم و فنون کے اور بہت سمندر کی طرح ایک علم کی اور سمندر کی طرح خوف خدا کی، تقوی طہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ 6 مہینے 6 سال وہاں کی مچھلی نہیں کھائی، بکریاں چوری ہوئی نا، بکریاں، تو بکری کی عمر پتہ کی تو سب نے بتایا کہ وہ 6 سال ہوتی ہے، پتہ نہیں 5 سال ہوتی ہے، تو وہ وہاں نہیں، بکریاں چوری کی بکریاں بازار میں بک گئی تو اس علاقے کی بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا، اور پھر وہ کساب جو بکریوں کی آنتیں جس دریا میں پھینکتے تھے اس دریا کی مچھلی کو کھانا تھا۔ یہ کمال درجے کا تقویٰ تھا جو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ان کو ملکہ اجتہاد حاصل تھا۔ بہرحال اجتہاد بھی کرنا پڑتا ہے بہت سارے مسائل میں، جیسے کہ ترمذی شریف، ابو داؤد شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا امیر بنا کر بھیجا تو فرمایا بما تقضی یا معاذ، یہ معاذ تو کیسے فیصلے کرے گا؟ کہا بھی کتاب اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ فإن لم تجد فیہا، آپ نے فرمایا اگر کتاب میں نہ ملا تو پھر کیسے فیصلہ کرے گا؟ تو انہوں نے کہا بھی سنتی رسول ہی، اللہ کے نبی کے جو رسول ہے ان کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا فإن لم تجد فیہا، اگر وہاں بھی نہ ملا تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اجتہد برائی، تو پھر میں کیا کروں گا؟ اجتہاد۔ آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے اپنا یہ مبارک ہاتھ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ مارا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے رسول، یہ قاصد تھے نا، اس کو بھی عربی میں رسول کہتے ہیں، اپنے رسول کے رسول کو اس چیز کی توفیق دی جس کو اللہ بھی پسند کرتے ہیں اور اللہ کے رسول بھی پسند کرتے ہیں۔ تو اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔ فَاتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، ورنہ آپ کہیں گے فارمی مرغی حلال ہے یا حرام، قرآن و حدیث میں تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ہوائی جہاز پر ہم نماز پڑھیں، ہوائی جہاز پر نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا تو قرآن اور حدیث میں کہیں ذکر بھی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ ایسی بھینس ہم کھاتے ہیں، بھینس حلال ہے یا حرام، اس کا بھی قرآن اور حدیث میں کہیں ذکر ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جہاں پر ہمیں اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔
جیسے کہ آج کل بال لگواتے ہیں لوگ، دانت لگواتے ہیں، اور اندر جو بہت سارے اعضاء ڈلواتے ہیں، خون دیتے ہیں، بہت ساری بیماریاں ہیں، بہت سارے علاج ہیں، بہت سارے طریقے ہیں جن میں امت کو اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں ان کا صراحتاً حکم موجود نہیں ہوتا ہے، وہاں اجتہاد کی ضرورت ہے۔ تو دین اسلام کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے، آپ کی سنت سے، اور اجماع امت سے، امت کے اتفاق سے، لیکن مجتہدین کے، صحابہ کے اجماع سے، میرے اور آپ کے اجماع سے نہیں، ایسی اجتہاد سے بہت سارے احکام کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ تمہیدی دو باتیں تھیں، ابتدائی دو باتیں تھیں، ایک یہ فروعی مسائل، یہ رحمت ہے، دوسرا یہ ابتدائی بات تھی کہ یہ جو دین اسلام ہے اس کے ماخذ کیا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اب ایسا ہے کہ یہ بات یاد رکھیں، جو جنازہ ہم پڑھتے ہیں، اب میں دلائل نہیں بیان کروں گا اس لیے کہ وقت کم ہے، جو جنازہ ہم پڑھتے ہیں 4 تکبیروں کے ساتھ، اور پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر جنازے کے بعد دعا نہیں کرتے ہیں، اور پھر دعا آہستہ پڑھتے ہیں، یہ بعین ہی سنت بھی ہے، اور سنت کے زیادہ قریب بھی ہے، اور یہ افضل بھی ہے۔ یہ وہی جنازہ ہے جو جنازے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دور میں جو جنازے ادا کیے نا، وہ اس طرح ادا کیے۔ اس پر حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کا اجماع بھی نقل کیا۔ صحابہ میں اختلاف ہوا نا کہ تکبیریں تو 5 بھی ہیں اور تکبیریں 4 بھی ہیں جنازے کی، اور 4تھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنا بھی ہے، 5ویں تکبیر کے بعد بھی سلام پھیرنا ہے، 5ویں تکبیر کے بعد بھی دعائیں مانگنی ہیں۔ اب ہم کس پر عمل کریں، کون سی حدیث پر عمل کریں؟ پھر صحابہ کا اس پر اتفاق ہوا کہ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو آخری جنازے پڑھائے ہیں وہ جنازے کس طرح پڑھائے ہیں۔ جب تحقیق ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی میں جنازے پڑھائے وہ 4 تکبیرات کے ساتھ تھے۔ پہلی تکبیر پر آپ نے ہاتھ اٹھایا، دعاؤں کو آہستہ پڑھا، اور 4تھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا۔ آئی بات سمجھے؟ اس لیے ہم ایک عرصے سے اس طرح جنازہ پڑھتے آ رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنا بھی ذکر ہے حدیث میں کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ سورہ فاتحہ کو طور ثنا پڑھی، وہ طور حمد پڑھی، جیسے کہ ہم ثنا پڑھتے ہیں ایسی آپ نے کبھی ثنا پڑھی، کبھی جو سورہ فاتحہ کو طور حمد پڑھی۔ آپ اونچا پڑھ لیتے تھے اس لیے کہ پیچھوں کو، کھڑے ہونے والوں کو سکھانا بھی تو ہوتا تھا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ آپ اونچا پڑھیں گے تو پیچھے کھڑے ہونے والوں کو، تو وہ تعلیماً آپ اونچا پڑھا کرتے تھے، آپ کی سنت نہیں تھی۔ اور خلفائے راشدین بھی جنازے کو آہستہ پڑھاتے تھے، ادعوا اللہ تضرعا وخفیہ، اور جنازہ ویسے بھی دعا ہے، اور دعا میں آہستہ دعا مانگنا یہ افضل ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جو جنازہ ہم پڑھتے ہیں یہ افضل ہے اور سنت کے زیادہ قریب ہے۔ بخاری شریف میں، ابو داؤد شریف میں، ترمذی شریف میں اس کا ذکر ہے۔ آئی بات سمجھ؟ مسجد میں جنازہ بطور مجبوری پڑھا جا سکتا ہے۔ من صلی علی الجنازۃ فی المسجد فلا شیء لہ، آپ نے ابو داؤد شریف میں فرمایا یہ جنازہ مسجد میں پڑھا جاتا ہے اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا ہے۔ بطور مجبوری، بہت سخت بارش ہے، طوفان ہے، جگہ ہی نہیں ہے، بطور مجبوری تو مسجد میں جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ حدیث میں اس کا بھی ذکر ہے۔ آپ نے 1-2 جنازے مسجد میں بھی پڑھائے ہیں، لیکن پھر آپ نے منع بھی فرمایا ہے اس لیے کہ وہ مجبوری تھی۔ وہ کیا تھی؟ مجبوری تھی، جنازہ گاہ تھی۔ حدیث میں، سیرت کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے، آپ جنازہ گاہ میں جا کر وہاں پر، جیسے سنسار کی حدیث کا ذکر ہے کہ آپ نے وہ یہودیوں کو جو سنسار کیا تھا، جنازہ گاہ میں سنسار کیا تھا، تو قاعدہ مدینہ منورہ میں جنازہ گاہ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ بہرحال جو جنازہ ہم پڑھتے ہیں یہ سنت کے بہت زیادہ قریب ہے، افضل ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری۔ اسی طرح ہم آمین آہستہ کہتے ہیں، فلما قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال آمین واخفى بها صوته۔ اب ابو داؤد شریف میں یہ بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اور اس میں آواز کو پست کیا۔ آمین اونچا پڑھنا بھی آتا ہے، آمین آہستہ پڑھنا بھی آتا ہے۔ تو محدثین لکھتے ہیں جن احادیث میں اونچا پڑھنا ہے وہ تعلیماً ہے، جواز کو آپ بیان کر رہے ہیں۔ آپ کی سنت یہی تھی کہ آپ آہستہ دعا مانگا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ دعا کو آہستہ مانگا ہے۔ پھر آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خلفائے راشدین، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بہت سارے صحابہ کرام آمین کو آہستہ کہتے ہیں. خلفائے راشدین آمین کو آہستہ کہتے ہیں. آئی بات سمجھ؟ اگر کوئی سورہ فاتحہ اونچی پڑھ لے جنازے میں تو ہم تو یہ نہیں کہتے کہ اس نے غلط کیا یا اس کا جنازہ نہیں ہوا. آئی بات سمجھ؟ لیکن اگر ہم سنت کے مطابق جنازہ پڑھے اور تم کہو یہ جنازہ ہی نہیں ہوا، پھر تو تم نے حدیث کا انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا انکار کیا. آمین آپ اونچی کہ ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہو جاتی ہے. ہم آمین آہستہ کہ تم کو نماز ہی نہیں ہوتی. تم کفر کی باتیں کرتے ہو، تم تو قرآن و حدیث کا انکار کر کے بیٹھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم تو قرآن و حدیث کا انکار نہیں کر سکتے. ایسے ہی رفع یدین ہے. رفع یدین میں سب سے جو قوی دلیل ہے بخاری شریف مسلم شریف ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے سب سے قوی جو دلیل ہے، جبکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ اس روایت کے راوی ہیں اور ان کے شاگرد مجاہد رحمۃ اللہ علیہ صحیح سند کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر خود رفع یدین نہیں کرتے، حالانکہ روایت ان سے منقول ہے. اور راوی جب روایت کے خلاف عمل کرے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ روایت منسوخ ہو گئی ہے. قوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز میں سکون اختیار. نماز میں آہستہ آہستہ سکون آیا. میں نے آ کر پوچھتے تھے کتنی رکھتے ہوگی، بتایا کرتے تھے، سلام کرتے تھے، جواب دیتے تھے. آہستہ آہستہ سکون. اسکنوا بالصلاۃ، آپ نے سلام پھیرا. مسلم شریف میں آتا ہے میں یہ کیا تم گھوڑے کی دم کی طرح بار بار ہاتھ اٹھاتے، سرکش گھوڑے کی دم کی طرح بار بار نماز میں سکون اختیار منع کرتے. اس لیے خلفائے راشدین رفع یدین نہیں کرتے تھے. کیا وہ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھتے تھے؟ اور تم زیادہ قرآن و حدیث کو سمجھنے لگے. تو ہم رفع یدین اس لیے نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کیا کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا. اور جب روایات میں اختلاف ہو جائے نا، اب ابن مسعود کی روایت کہہ رہی ہے کہ آپ نے رفع یدین نہیں کیا، اور ابن مسعود کی روایت اس لیے قوی ہے کہ اس میں اضطراب نہیں ہے. ابن عمر کی روایت اس لیے قوی نہیں ہے، اس میں اضطراب ہے. ابن عمر کہیں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع یدین کرتے تھے، اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین کرتے تھے. 2 کہیں کہتے ہیں کہ نیچے سجدے میں جاتے ہوئے بھی رفع یدین کرتے تھے. 3 کہیں کہتے ہیں دونوں سجدوں کے بیچ میں بھی رفع یدین کرتے تھے. 4 کہیں کہتے ہیں کہ جب تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تھے پھر بھی رفع یدین کرتے تھے. 5 کہیں کہتے ہیں ہر اوپر نیچے اٹھتے بیٹھتے آپ رفع یدین کرتے تھے. یعنی ابن عمر کی بہت ساری روایات ہیں جن میں کسی جگہ پر 2 مقام، کسی جگہ پر 3، کسی پر 4. اور جو رفع یدین کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے یہ بھی دونوں سجدوں کے بیچ میں رفع یدین نہیں کرتے. تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو کر رفع یدین نہیں کرتے. اور سجدے میں جانے کے لیے رفع یدین، ان سے پوچھا جائے بھائی یہ بھی تو حدیث میں ہے، یہاں رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں یہ منسوخ ہو گیا. تو بھائی یہ منسوخ ہو گیا تو یہ بھی منسوخ ہو گیا. ایسے ہی جو ہے نا وہ ہماری قرات خلف الامام کا مسئلہ ہے. جس کا امام ہوتا ہے اس کی تلاوت، امام کی تلاوت اسی کی تلاوت ہوتی ہے. دیکھیے آپ نے فرمایا جس نے رکوع پایا اس نے رکعت کو پا لیا. تو رکوع پانے والا گھر سے ہم تلاوت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ. آپ آتے ہیں رکوع میں ملتے ہیں، آپ اللہ اکبر کر کے رکوع سلام ہی نہیں پڑھتے، آپ کی رکعت ہو جاتی ہے. من ادرک الرکوع فقد ادرک رکعہ، من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، فاذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو. یہ سارے اناب کے دلائل ہیں قرآن اور حدیث سے. اور خلفائے راشدین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے تھے میرا دل چاہتا ہے کہ جو امام کے پیچھے پڑھتا ہے سورہ فاتحہ یا تلاوت کرتا ہے اس کے منہ کے اندر انگارہ رکھتا. اتنا قوی مذہب ہے ہمارا، اتنے دلائل ہیں اور ہم بھار لگا ہوا ہے دلائل، اور امت کا اس پر عمل ہے. 2 حدیث میں جب تعارض ہو جائے تو تعامل امت، تعامل صحابہ کا عمل ایک بہت بڑی دلیل بن جاتی ہے. یہ صحابہ کیا عمل کرتے تھے؟ حدیث تو 2 باتیں بتا رہی ہے. صحابہ کا عمل دیکھو، اس لیے کہ صحابہ کا عمل مرفوع حدیث ہوتا ہے. صحابہ کی تفسیر مرفوع حدیث ہوتی ہے کہ صحابی نے ضرور اللہ کے نبی کو دیکھا ہوگا، صحابی نے یہ بات ضرور اللہ کے نبی سے سنی ہوگی، اس لیے کریں. اس لیے کہ صحابہ سارے حدود ہیں، ان کی ہر بات، ہر فعل قابل اتباع ہے. سمجھے میرے بات؟ تو یہ رفع یدین کا مسئلہ ہے، اور یہ آمین کا مسئلہ ہے، اور یہ
قرات خلف الامام کا مسئلہ ہے، جنازے کے مسائل ہے، یہ فروعی مسائل ہے، اور یہ اختلاف ایسا ہے کہ یہ رحمت تعارض میں حدیث میں تعارض ہو گیا، تو اس لیے یہ کیا ہو گیا، اختلاف ہو گیا. لیکن ہمیں اپنے مذہب میں کوئی شک نہیں ہے. الحمدللہ 1400 سال سے ہم جو کر رہے ہیں، بڑے بڑے علماء، اولیاء، فقہاء، مشائخ سبھی یہ کر رہے ہیں، تقلید کر رہے ہیں. اور جس طرف فقہ حنفی پھیلا لوگ فقہ حنفی کے مخالف ہو گئے، جس طرف شوافی کا فقہ پھیلا، مسئلہ تو یہ ہوتا ہے نا، جہاں استاد ہوتے ہیں، شاگرد ہوتے ہیں، پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، وہی فقہ پھیل جاتا ہے. آپ کے بر صغیر میں، عراق میں، ایران میں، وہ چین، روس میں، یہ سب فقہ حنفی ہے. پھر ایک سوال یہ ہے کہ فقہ حنفی کی مخالفت کیوں کی گئی، فقہ شوافی کی مخالفت کیوں نہیں کی، اور فقہ مالکی کی مخالفت کیوں نہیں کی گئی دنیا میں، اور فقہ حنبلی کی مخالفت کیوں نہیں کی گئی. اس کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ فقہ حنفی جو ہے یہ دنیا میں زیادہ رائج ہے، زیادہ لوگ فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں. اب بھی فقہ حنفی ایسے لا دنیا میں نافذ رہ چکے ہیں. سلطنت عباسیہ میں، سلطنت مغلیہ میں، سلطنت عثمانیہ میں فقہ حنفی ایسے لا دنیا میں رائج رہ چکے ہیں. پھر تیسری بڑی بات یہ کہ فقہ حنفی پڑھنے والے لوگوں کے اندر جہاد کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، دین کے لیے مرنے اور مارنے کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس میں فقہ حنفی کی مخالفت شروع کی. بات سمجھے؟ بہرحال ہمیں اپنے دین میں یہ ساری بات اس لیے عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنے، اگر ہمارے پاس دلیل نہیں ہے تو ہمارے مفتی صاحب کے پاس دلیل ہے، ہمارے مولانا صاحب کے پاس دلیل ہے، ہمارے استادوں کے پاس دلیل ہے. ہم اس لیے یہ کر رہے ہیں. ساری دلیلیں تو ہمیں یاد ہے. تم نے 2-4 دلیلیں اس لیے یاد کی، تم نے کام ہی تمہارا لڑانا ہے، اور کام ہی تمہارا کیا ہے، جھگڑا کرانا ہے. اب اس دن آپ نے دیکھا کہ وہاں ساتھیوں نے جنازہ نہیں پڑھا، اپنی والدہ کا جنازہ نہیں پڑھا، کہ ان کے پیچھے جنازہ نہیں ہوتا تو ہم کافر ہیں. عجیب بات ہے. یعنی وہ افضل غیر افضل کا جو اختلاف ہے اس کو کفر اور اسلام کا اختلاف بنا دیا، امت کو توڑ کے رکھ دیا. پہلے امت ٹوٹی ہے تو اوپر سے اور توڑ.